صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہے ہمارا خالق اور سچا ہے ہمارا مالک کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر مبارک کی اور جن کے سے تعلق کی اور جن سے وابستہ رہنے کے لیے تعلق رسالت کو اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے شرط اول قرار دیتا ہے، جو جن سے محبت ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ ایمان کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تا دم آخر اور پھر قبر میں اور حشر میں بھی وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اسلام کے اہل سنہ و جماعت کے اس عظیم مرکز مدینہ مسجد میں اولڈم میں پھر آنا ہوا۔ جس طرح اس مسجد کی رونقیں بحال ہیں اور جس طرح یہاں ہر اعتبار سے خدمت دین کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تمام انتظامیہ کو ان خدمات پر اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو عام ترین ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بے مثال پیغام ہے اس کو دیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کرنے کو ارشاد فرمایا اسے ہر حال میں کیا جائے، اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اس سے رکا جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سب سے اہم ترین تقاضا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں بار بار جس چیز کی ترغیب فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار اقدس ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پانی میں انگلی ڈالے اور اس انگلی کو نکالے، جو چند قطرے انسان کے انگلی پر لگیں گے، انسان سمندر کے کنارے کھڑا ہو، سی سائڈ پہ جائے، سمندر کے کنارے جائے اور پانی میں انگلی ڈال کے نکالے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو چند پانی کے قطرے انسان کی انگلی پہ لگیں گے اس کی مثال ہے کہ جو اس نے دنیا میں وقت گزارنا ہے، اور جو آگے اس کو پورا سمندر نظر آ رہا ہوگا وہ آخرت کی مثال ہے، وہ آخرت کے وقت کی مثال ہے۔ دنیا میں جو تم نے وقت گزارنا ہے وہ چند قطروں کے برابر ہے جو تمہیں اپنی انگلی پہ لگے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے برعکس جو تمہاری آخرت کی زندگی ہے وہ آگے جو سمندر جس کا تمہیں کنارہ بھی نہیں نظر آ رہا اس کے وقت کے مطابق ہے۔ اب آپ خود بتائیے، اگر کوئی 4 دن کی زندگی کی خاطر ان قطروں کے معنی 4 دن کی زندگی کی خاطر اپنی ہر محنت کرے لیکن اس ہمیشہ کی زندگی کو بھول جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس کی مثال اسی طرح ہے نا، اگر آپ کو سمجھایا جائے، کوئی آپ کو کوئی بولے کہ ایک رات تمہیں کسی محل میں رکاتے ہیں، ایک رات تمہیں کسی 7 اسٹار ہوٹل میں رکاتے ہیں، لیکن اس کی قیمت یہ ہوگی کہ 10 سال تمہیں صحرا میں سونا پڑے گا، ڈیزرٹ میں سونا پڑے گا یا فٹ پاتھ پہ سونا پڑے گا، ایک رات تمہیں کسی 7 اسٹار ہوٹل میں رکا دیتے ہیں، تو آپ بولیں گے کیا تمہارا دماغ پاگل ہو گیا ہے؟ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایک رات 7 اسٹار ہوٹل میں گزارنے کے لیے میں 10 سال یا 1 سال چھوڑ کے 1 مہینہ بھی فٹ پاتھ پہ سوؤں، یہ میرے لیے کیسے عقل کا سودا ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح حضور علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں، ان چند لمحات کی زندگی کی خاطر تم اپنی ہمیشہ کی زندگی خراب کر دو تو پھر تمہیں کیا کہا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کیا کرو. لذت کو جو پاش پاش کر جاتی ہے نا، جب تمہارا دل لگا ہو، مزہ آ رہا ہو دنیا میں اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو، اس وقت تم لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی چیز کو یاد کیا کرو. اس چیز کو یاد کر دیا کرو جو دنیا کے مزے کو ختم کر دیتی ہے. جو یاد آئے تو انسان کا فوراً دنیا کے دل سے دل اٹھ جاتا ہے. وہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لذتوں کو پاش پاش کرنے والی چیز کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا موت. مثال کے طور پہ سکون سے بستر پہ لیٹے ہو، نماز کا وقت ہے، سوچ رہے ہو کہ یار کیا کرنا ہے نماز کے لیے، اٹھ کے آرام کر لیتا ہوں، بعد میں پھر پڑھ لوں گا، ابھی کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، کس کو پتا چلے گا. یا آرام کما رہے ہو تو بول لو یار آنے دو نا یار، بھر لو ایک بار، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں معاملات دیکھ لیں گے، بعد میں کسی کو بھی کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ابھی موقع ہے، موقع نہ چھوڑو. یعنی کوئی بھی انسان گناہ کر رہا ہو، دل لگا ہو، حضور فرما رہے ہیں ایک بار یہ یاد کر لو کہ تھوڑا وقت رہ گیا ہے، قبر میں جانا ہے اور اللہ کے حضور اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے مال کو اپنے وارث کے مال سے زیادہ چاہتا ہے، یعنی اپنی فیملی کے مال سے، اپنے آگے آنے والوں کے، اپنے اولاد کے یا اپنے دیگر فیملی کے مال سے زیادہ وہ اپنے مال کو پسند کرتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اپنے مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں. حضور نے فرمایا تو تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، باقی سب تو تم نے وارث کے لیے چھوڑ کے چلے جانا ہے، باقی سب کا سب تم نے دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑ کے چلے جانا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے انسان، دنیا میں خود اپنے لیے میزان قائم کرو اور اپنے اعمال کو تول لو، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے اور اللہ تمہارے اعمال کو تولے. آج اگر تم خود اپنے اعمال کا حساب کرو گے تو اگر نیکیاں کم ہوئی تو ان میں اضافہ کرنے کا وقت ہے، اگر گناہ ہوئے تو ان سے توبہ کرنے کا وقت ہے تمہارے پاس. آج تم خود اگر میزان قائم کرو گے تو تم نیکیوں میں اضافہ بھی کر سکتے ہو اور گناہوں سے توبہ بھی کر سکتے ہو. لیکن اگر قیامت کا دن آ گیا اور ادھر میزان پہ اعمال تولے گئے تو اس وقت پھر شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ جب تم رات کو بستر پہ سوتے ہو تو ایک بار یہ تصور کرو کہ تم مر چکے ہو، یہ تمہاری ڈیڈ باڈی پڑی ہے، یہ تم نہیں لیٹے، یہ تمہاری ڈیڈ باڈی پڑی ہے، تم مر چکے ہو، اپنے آپ کو میت تصور کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح اٹھے تھے تب سے لے کے واپس بستر میں آنے تک اپنے سارے دن کے حالات پہ نظر ڈالو. سوچو کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، سوچو میں نے کتنے خیر کے کام کیے ہیں، سوچو میں نے کوئی اللہ کا حق تو نہیں چھوڑا، میں نے فرائض تو نہیں چھوڑے، سوچو کہ میں نے کبھی کسی انسان کو تکلیف تو نہیں دے دی، میری وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھ گیا، میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو گئی، میری وجہ سے کسی کے لیے کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا، کہیں میں نے جو ہے کسی کا حق تو نہیں مار دیا، کہیں میں نے اپنی کوئی ایسی ذمہ داری چھوڑ تو نہیں دی جو اللہ نے میری لگا رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لگا رکھی ہے. سارے دن کے گناہوں کا حساب کرو، اگر نیکیاں ہیں تو اس پر اللہ کا شکر کرو، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرو، اور اگر گناہ ہے تو پھر فوراً بستر کو چھوڑو، اٹھو، سجدہ ریز ہو، توبہ کر کے مسئلہ کلیئر کر کے سو، پتہ نہیں تمہاری صبح ہونی بھی ہے یا نہیں ہونی. اگر لیکن یہ یاد رکھیے گا ہماری ایک بڑی عادت ہے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر گھر جا کے بولتے ہیں یا اللہ معاف کر دے. یاد رکھنا اگر تم نے کسی کا حق مارا ہے، اگر تم نے کسی کو تکلیف دی ہے، اگر تم نے کسی کا دل توڑا ہے تو تمہیں معاف کرنے کا حق اللہ تعالیٰ اس بندے کو دے رکھا ہے. جب تک وہ بندہ تمہیں معاف نہیں کرے گا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. دنیا کا بھی یہ معاملہ ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا حق خود معاف فرما دے گا. لیکن اگر تم نے کسی کو نقصان پہنچا رکھا ہوا، کسی کا دل دکھایا ہوا، کسی کو تکلیف دی ہوئی تو قیامت کے دن بھی تمہارا فیصلہ اس بندے کے اوپر ہوگا جس کو تم نے تکلیف دی ہے. یاد رکھنا. لیکن یہ سب کچھ ممکن کب ہوگا؟ میں نے اپنے وقت پہ بات کو چھوڑ دینا ہے، 2 منٹ میں میں نے بات کو ختم کرنا ہے. یہ سب کچھ ممکن کب ہوگا؟ جب تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جب تمہارا اللہ پر ایمان ہوگا. آج ہم گناہ کرتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ہمارا کوئی بڑا تو نہیں دیکھ رہا، ہمارا کوئی دوست تو نہیں دیکھ رہا. اگر نہ دیکھ رہا ہو تو ڈھیٹ بن کے گناہ کر لیتے ہیں. ہماری ایک بار بھی یہ توجہ کیوں نہیں جاتی کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے؟ یہ تب ہوگا جب ہم اس ایمان کو دل میں بسائیں گے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے. یہ تب ہوگا جب اللہ سے حیا کریں گے، یہ تب ہوگا جب اللہ سے محبت کریں گے. آپ سوچو نا یار، اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو فون کرے کہ آؤ ذرا میری دعوت میں میرے گھر آؤ، آپ نہ جا سکو، اگلی بار جاتے اس کے بعد تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ایسا ہو کہ 2 بار آپ کا دوست آپ کو بلائے کہ آؤ ذرا میرے گھر تو آؤ، اور وہ دوست بھی عام نہ ہو، وہ دوست ایسا ہو جس کے آپ پہ بہت احسان ہو، وہ دوست ایسا ہو کہ آپ اسی کے دیے گھر پہ رہ رہے ہو، آپ اسی کی دی روٹی کھا رہے ہو، آپ اسی کی عزت سے جی رہے ہو، اس
اسی کے نام سے آپ کی معاشرے میں عزت ہو, سب کچھ آپ کو آپ کے اس دوست نے دیا ہو, اور وہ پھر تیسری بار بول کرے کہ یار میرے گھر تو آؤ اور آپ نہ جاؤ, تو چوتھی بار تو آپ کو شرم آئے گی اس کو منہ دکھاتے ہوئے, ہاتھ باندھ کے اس کے روتے ہوئے معافی مانگو گے. لیکن 5 مرتبہ اللہ کا قاصد آپ کو مسجد سے حی علی الصلاۃ کہہ کے بلاتا ہے, 5 مرتبہ اس کی دعوت کو چھوڑ دیتے ہو, اور پھر اس کو منہ دکھاتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی, یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. آخری سے 1 منٹ میں میں آپ کے آگے قرآن کا ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں, جو اللہ مجھ سے بھی کر رہا ہے اور اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر شخص سے کر رہا ہے, اور قیامت تک آنے والے قرآن کے قاری سے اللہ سوال کر رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. آج دنیا میں گویا کہ یعنی تیرا دوست تجھ سے ناراض ہو جائے, تیرا شیٹ تجھ سے ناراض ہو جائے, تیرا باس تجھ سے ناراض ہو جائے, تو تیری راتوں کی نیند حرام ہو جائے کہ میرا یار مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. اگر تیرا باس تجھ سے ناراض ہو جائے, تیرا سکون ختم ہو جائے, میں نے اسی منٹ میں مائک کو چھوڑنا ہے, مجھے بھرپور توجہ چاہیے, تیرا سکون خراب ہو جائے, وہ میرا باس ناراض ہو گیا میں کیا کروں گا. اگر تیرے یار, تیرے عاشق, تیرے معشوق تجھ سے ناراض ہو جائے, تو تیری آنکھوں کے آنسو نہ رکے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تجھے ان رشتوں کو یاد کرنے کی تو بڑی فکر ہے. اے انسان تجھے اس کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہ فکر کیوں نہیں ہوتی کہ میں اللہ کو یاد کروں. آج تو دنیا میں تھوڑا سا پیسے والا بندہ دیکھ لے, تھوڑا سا طاقت والا بندہ دیکھ لے, تیری ہوتی ہے میری اس سے دوستی ہو جائے, مشکل وقت میں میرے کام آئے گا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تیرے کریم رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. کون ہے اس سے زیادہ مشکل وقت پہ کام آنے والا. پہلے بھی آئے تھے, یہ نا وقت نہیں ہے تفصیل کا, کہ جب ستارے بکھر جائیں گے, سمندر کے پانی بے قابو ہو جائیں گے, قبریں پھٹے گی, لوگ قبروں سے باہر آئیں گے, قیامت کا دل جب اٹھے گے, اس وقت انسان دیکھے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تیرے کریم رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا. یہی سوال چھوڑ کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. تجھے دنیا کمانے کی بھی فکر ہے, دنیا کو منانے کی بھی فکر ہے, دنیا کے رشتوں کی بھی فکر ہے, رشتہ داریوں کی بھی فکر ہے, دوستیوں کی بھی فکر ہے, سب کرو, اس میں سے کوئی نہیں روک رہا. لیکن ما غرک بربک الکریم, اس سے فکر کیوں نہیں ہے, اس سے تعلق بنانے کی فکر کیوں نہیں ہے, اس سے دوستی کی فکر کیوں نہیں ہے. جب وہ فکر ہو گئی تو دنیا بھی تمہاری ہوگی اور آخرت بھی تمہاری ہوگی. دوران گفتگو غلطی ہوئی تو صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. جس طرح ماشاءاللہ یہ مسجد بھری ہے, ماشاءاللہ میں ہمیشہ اس مسجد کی انتظامیہ کی تعریف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جس خوبصورتی کے ساتھ یہ خدمات کر رہے ہیں, ان کے خطیب ہوں, ان کی کمیٹی ہو, اللہ تعالیٰ ان کو بے حد برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے.